جب کسی ملک کی فوج کے خلاف کوئی بولتا ہے نا عمومی طور پر، اس کا مطلب وہ کنٹری کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی ملک کے فوج کے حامی ہو اور اس ملک فوج کے مخالف ہو اور ملک کے حامی ہو. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو فورسز ہیں وہ اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، خاص طور پر پاکستان میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پر جمہوریت لانے نہیں دیتی، یہ بہت اچھا کرتی ہے، کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں پاکستان میں جمہوریت آ گئی تو ہمارے ملک کے اکثر لوگ معذرت کے ساتھ بیوقوف ہیں اور وہ بیوقوفوں کو منتخب کریں گے، اور ہمارے اکثر جمہوری طرز پہ آنے والے حکمران وہ ملک دشمن ہوتے ہیں. وہ اپنی جیب اور اپنے پیٹ کو پہلے دیکھتے ہیں، ملکی مفاد ان کی نظر میں دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں. وہ بیچ دیں ملک کو، ختم کر. ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں، اگر ہماری ایجنسیاں یہ ایٹمی اثاثوں کا پتہ بتا دیں ہمارے جمہوری حکمرانوں کو، تو آپ کیا سمجھتے ہو ایک دن بھی ہمارے یہ اثاثے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی. تو اتنی بڑی حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ اس جمہوریت کے قائل ہو. یعنی جن حکمرانوں سے آپ کو یہ بھی امید نہ ہو کہ یہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ملک کی کہاں حفاظت کریں گے؟ تو یہ اچھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دودھ سے دھلی ہوئی ہے یا ہماری فورسز دودھ سے دھلی ہوئی ہیں، غلطیاں سب میں ہیں. لیکن جو میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے نا فوج کے خلاف، اس پروپیگنڈے سے آپ متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں یہ مخلص نہیں ہیں، یہ خود بہت بڑے ملک کے دشمن ہیں. اگر فوج کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، یقیناً برائیاں ہیں، لیکن میڈیا جو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے عوام کو فوج کا دشمن بنانے کے لیے، اور عوام میں اور فورسز میں اگر فاصلے بڑھ گئے تو ملک کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. اور ملک کے کمزور ہونے سے فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوگا، غیروں کو فائدہ ہوگا. بھائی میرے اندر اتنی سمجھانے کی صلاحیت ہے یار، اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا. لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو آپ ان کی نیتوں کو تو دیکھو، ان کی نیت کیا ہے، کر کیا رہے ہیں یہ. اسی طرح یاد رکھو جو بھی آج کل جمہوریت کے خلاف تقریریں کر رہا ہے نا، میں بھی اس جمہوریت کو نہیں مانتا، یہ اسلام نہیں ہے جو آج کل جمہوریت پھیل رہی ہے، لیکن جو جمہوریت کے خلاف تقریر کر رہا ہوگا میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اس سسٹم کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم ہے نہیں. تو جب ہے نہیں تو جو غلط ہے، جب اس سے زیادہ صحیح لا نہیں سکتے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو نا. دیکھو ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا نالائق ہے. ایک صاحب ہیں اپنے بیٹے کی میرے سامنے برائی کر رہے تھے کہ میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا، پھر آئے دوبارہ پھر میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا. میں نے ان کے بچے کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی چھوڑ دے حرکتیں، انسان کا بچہ بن جا. نہیں سدھرا، پھر آیا یار میرا بیٹا. میں نے کہا صبر کر لو، جیسا ہے گزارا کرو. کیا خیال ہے؟ کیا کرو بھائی؟ گزارا کرو بھائی، کیونکہ اولاد جو ہے نا وہ بیمار انگلی کی طرح ہوتی ہے. اب انگلی میں پھنسی نکل آئے تو یہ تھوڑی کہ پوری انگلی کاٹ کے پھینک دو، جب تک کینسر نہیں ہوگا تو کاٹ کے تھوڑی پھینکی جائے گی. بھائی مرہم لگاؤ، پین کلر کھاؤ، گزارا چلاؤ. انگلی کاٹ دی تو 4 انگل اچھی لگیں گی ہاتھ میں. میں نے کہا بھائی آپ نے اصلاح کی کوشش کر لی، اب گزارا کرو اسی بچے کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اب اگر میں ان کو دوبارہ بلا کے بولوں آپ نے خود کہا تھا آپ کا بیٹا ایسا، آپ کا بیٹا ایسا، آپ کا بیٹا ایسا، تو میں بیٹے کے خلاف باپ کو ورغلاؤں گا تو گھر میں اور فساد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بجائے اصلاح کے کیا ہو رہا ہے، باپ اور بیٹے کے فاصلے بڑھ رہے. تو اب میری کوشش ہوگی کہ بیٹے کی برائیوں کو چھپاؤں. میں اگر میں اس کو غلط ایکٹیویٹی میں دیکھوں بھی تو باپ سے چھپا دوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر میں نے پہلے بتایا تو اس لیے کہ اصلاح ہو جائے، اور اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اصلاح نہیں ہو سکتی، اب اس برائی کو چھپانا اصلاح ہوگا، اب اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہوگا. تو آپ جیسی مرضی جمہوریت ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے. اب آپ بار بار جمہوریت کے خلاف بول کے آپ اصل میں لوگوں کو ملک کے خلاف کر رہے ہو. نام جمہوریت کی برائی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے ریاست کے خلاف. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے لوگوں کے دل میں اپنے ملک سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور کوئی دوسرا سسٹم نہیں آپ لا سکتے. نفرت پیدا ہونے سے کیا ہوگا؟ پہلے اتنی کرپشن ہے، لوگ ملک کو اور کھانا شروع کر دیں. صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں
मैं जो है ना हुकूमत के कवानीन को नहीं मानता। मैंने क्यों नहीं मानता भाई तू? कह रहा मैं हुकूमत को ही नहीं मानता। मैंने कहा तुम्हारे मानने से क्या ख्याल है? कुछ नहीं हो। वो सिग्नल पे रुकते भी नहीं थे, लाल सिग्नल पे, कह रहे मैं तोड़ के चला जाता हूं, मैं मानता ही नहीं। तो अगर चलो एक आदमी इस तरह का पूरे मुल्क में वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडा कि मैं इस हुकूमत को नहीं मानता, आधी आवाम ऐसी हो जाए तो मुल्क चल सकता है? तबाह हो जाएगा मुल्क। तो कोशिश करनी चाहिए मुआशरे की इस्लाह की, तखरीब कारी की कोशिश बोलो भाई नहीं करनी चाहिए। मुल्क में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम उस गलत को ठीक नहीं कर सकते। अब उस गलत को हाईलाइट करना और अपनी अच्छाइयों को छुपा देना जो कि मीडिया कर रहा है, ये इसकी अलामत है कि हमारा मीडिया मुल्क से मोहब्बत, हाँ कुछ लोग हैं मीडिया में, कुछ लोग हैं, सारे नहीं गलत होते हैं, हमेशा कुछ अच्छे भी होते हैं, मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। ये इनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों के मफाद से मोहब्बत नहीं है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।